تابوت سکینہ تھا کیا، یہ مقدس کیوں تھا؟ ایک عبادت کا تصور آپ نے پیش کیا، لیکن وہ عمارت آپ اپنی زندگی میں نہیں بنا سکے۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کری، جنوں کے ذریعے ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، جس میں بہت سے کمرے تھے زائرین کے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اور ایک کمرہ بنایا گیا صرف تابوت سکینہ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی تابوت سکینہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ آخری زندگی تک ان کے پاس رہا۔ پھر بطور میراث یہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں یہ رہا، اور حضرت موسیٰ کو مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت کے نسخے رکھا کرتے تھے۔ حضرت محترم، یہ بڑا مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت اس کی رحمتوں اور برکتوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فتح و نصرت سے جو نوازتا۔ جب وہ اپنے سامنے بڑے لشکر کو، بڑے طاقتور دشمن کو دیکھتے تو اس صندوق کو سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر طاقتور کر دیتا، ان کے دل سے دشمن کے خوف کو رفع و دفع کر دیتا، اور پھر ان کے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور وہ پھر اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے اور رب العالمین کی مدد سے فتح و نصرت حاصل کرتے۔ یہ ایسا مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کو نعمت کے طور پر ملا۔ رب العالمین نے اس کے اندر ایسے معجزات رکھے، لیکن جب بنی اسرائیل گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کے طرف سے عذاب قوم عمالقہ کی صورت میں بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ قوم عمالقہ اس دور کی بہت طاقتور قوم تھی۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، اور انہوں نے یہ صندوق ان سے چھین لیا، ان کے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، برباد کر دیا، اس کی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا، اس کے باغات، ان کی کھیتیوں کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کا، اور پھر یہ نعمت تابوت سکینہ ان سے چھین لیا گیا۔ قوم عمالقہ نے یہ صندوق لے جا کر اس کو گندگی میں پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا۔ یہ اس نعمت کی بے حرمتی تھی۔ اس کا عذاب قوم عمالقہ پر یہ نازل ہوا کہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جو کسی دوا سے صحیح نہیں ہوتی۔ ان کے لوگ اسی بیماری میں مرنے لگے۔ جب ان کے بڑوں نے دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اس عذاب میں اس لیے مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم نے اس صندوق کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے باہمی مشورے سے پھر صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کے بستی کی طرف اس کو ہکا دیا تاکہ یہ صندوق واپس بنی اسرائیل کو مل جائے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، آپ
کسی کو ہمارے درمیان سے ہمارا بادشاہ بنا دے جو ہمارے پر حکومت کر سکے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام مبعوث اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اور سب سے زیادہ انبیاء اکرام اسی قوم کے اندر آئے۔ یہ وہ بد نصیب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جنہوں نے انبیاء اکرام کا قتل تک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف عذاب ان پر نازل ہوئے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بھی ان پر بہت زیادہ نازل ہوئیں۔ مقام طے میں، میدان طے میں جب ان کو قید کر دیا گیا، یہ وہ وسیع میدان تھا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دشمن سے مقابلہ نہیں کرتے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے ان سے مقابلہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو میدان طے میں قید کر دیا۔ تھا تو وہ میدان جس کے گرد کوئی فصیل، کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن عذاب یہ تھا ان کے لیے کہ یہ سارا دن چلتے، ساری رات چلتے، لیکن اس میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک روشنی کا مینار عطا فرمایا کہ جو رات کے وقت آسمان سے اترتا زمین پر اور ان کی راتوں کو روشن کر دیتا۔ اس کے باوجود کہ یہ نافرمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو یہ نعمت عطا ہوئی۔ من و سلوہ بھی اسی قوم پر اترا۔ اللہ رب العزت کا ان پر یہ انعام تھا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہ بڑا ہوتا جاتا تو اس کے کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑے ہوتے رہتے، اور کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بھی رب العالمین نے ان پر رحمت اور کرم فرمایا، لیکن ہر دفعہ یہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص جو بکریاں چرا کر اپنے روزگار حاصل کرتے تھے، جسمانی طور پر انتہائی طاقتور تھے، ذہین تھے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر کیا، جن کو بادشاہ ماننے سے بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر تمہیں تابوت سکینہ پھر عطا فرمائے گا۔ تو جب قوم عمالقہ نے وہ صندوق بیلوں پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہکا دیا، تو انہوں نے جب یہ صندوق بھیجا تو جب آپ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اس دوران یہ صندوق بنی اسرائیل تک پہنچا، اور جب ان تک پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بادشاہ ہونے کی نشانی ہے۔ انہوں نے پھر ان کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ، کہ جب ان کے نبی یعنی حضرت شمائیل نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ پھر آ جائے گا، تو وہ تابوت سکینہ پہنچ گیا، اور انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ مان لیا، انہوں نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل پر ایک طویل عرصے کم و بیش تقریباً 40 سال حکومت کری، اور ان کا مقابلہ دوسری قوم جالوت کی قوم سے ہوا۔ جالوت ایک بہت طویل قامت اور بہت زیادہ طاقتور شخص تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہوئے اور جالوت سے مقابلہ ہوا، تو طالوت نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، اور وہ طالوت کی فوج کے اندر ایک سپاہی کے طور پر جنگ لڑ رہے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا غلیل کی طرح، اس میں انہوں نے چند پتھر رکھ کر اور اس زور سے جالوت کی طرف پھینکے کہ جو اس کے سر پر لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ گر کر ختم ہو گیا۔ جالوت کی قوم نے، جو بڑی طاقتور قوم تھی اور بنی اسرائیل کو شکست دے سکتی تھی، اپنے بادشاہ کا یہ حشر دیکھا تو وہ پھر بنی اسرائیل کا
طالوت کی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہیں شکست ہوئی۔ طالوت نے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کری۔ پھر یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ یہ مقدس صندوق، اس کی حفاظت کے لیے کوئی کمرہ، کوئی عمارت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے سوچا کہ ایک عمارت تعمیر کی جائے کہ جہاں پر یہ صندوق رکھا جائے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ ایک عبادت کا تصور آپ نے پیش کیا، لیکن وہ عمارت آپ اپنی زندگی میں نہیں بنا سکے۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کری، جنوں کے ذریعے ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، جس میں بہت سے کمرے تھے زائرین کے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اور ایک کمرہ بنایا گیا صرف تابوت سکینہ کے لیے کہ وہ تابوت، مقدس تابوت جو ہے، وہاں رکھا جائے جہاں پر اس کی حفاظت ہو، جہاں پر اس کو کوئی ہم سے چھین نہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کمرہ اس کے لیے مختص کیا۔ تابوت سکینہ تھا کیا؟ یہ مقدس کیوں تھا؟ تابوت سکینہ کے جو تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کی نالین مبارک تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، اس کے علاوہ مختلف انبیاء اکرام کے تبرکات تھے، توریت کے اس میں نسخے رکھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقدس تھا اور بنی اسرائیل کے لیے برکتوں کا حصول کے لیے بہترین نعمت تھی کہ جس کے ذریعے اور جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر نے پھر بیت المقدس پر حملہ کیا، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ جب ان کے نافرمانیاں بڑھنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھر عذاب نازل ہوا اور بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا گیا، اور تابوت سکینہ اس کے بعد سے آج تک نہیں ملا کہ اب وہ کہاں ہیں اور کہاں غائب ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شاید وہ تابوت آج بھی اس جگہ کہیں دفن ہے، کہیں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے ختم کر دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے، اور یہاں پر پھر ہیکل سلیمانی بنایا جائے، وہی عبادت گاہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور پھر ان کو یقین ہے کہ تابوت سکینہ ان کو دوبارہ مل جائے گا۔ بہرحال ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے ہمیشہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ کے انبیاء جو ان کی قوم میں آئے، ان کی دعا سے وہ عذاب سے پھر بچے، پھر ان پر عذاب آیا، پھر وہ دعا سے بچتے رہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک یہودی جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے متعلق مختلف سازشوں میں وہ ملوث ہیں، اور آج تک اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی امت کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر یہ وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ تو ہے تابوت سکینہ کی تاریخ۔ یہ وہ نعمت اور برکتوں والا صندوق تھا کہ جس کی وجہ سے مومنوں کے دل کے اندر ان کی روحیں تسکین پاتی تھیں، ان کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات، برکات کا نزول اور رحمتوں کی بارش کا سبب تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں ہوں، اور حضرت ہارون کا عمامہ یعنی انبیاء اکرام کے یہ تبرکات موجود ہوں، اس کی برکتوں کا عالم یہ ہو، تو جہاں پر انبیاء اکرام خود مدفون ہیں تو اس جگہ میں کی برکتوں اور رحمتوں کے عالم کیا ہوگا، وہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ موجود ہے، رب العالمین وہاں پر
اپنی برکتیں اور نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر جہاں پر نبی آخر الزماں جان کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روضہ رسول مدینہ شریف میں آرام فرما ہیں، تو وہ مقام برکتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے حصول کی جگہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ حضور کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہمہ وقت وہاں پر رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ تو جب ایک صندوق جس میں تبرکات ہوں، اس کی برکتوں کا عالم یہ ہو، تو جہاں پر اللہ کی یہ مقدس ہستیاں خود موجود ہوں، ان کے اجسام قبر انور کے اندر موجود ہوں، تو وہاں پر اللہ کی برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل نہ ہوتی ہوں گی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین کے مدار پر حاضر ہوتے ہیں، ہم مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، تو صرف اسی نیت کے ساتھ اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ کہ جب ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ جب بنی اسرائیل تابوت سکینہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے وہ قبول ہوتی، تو ہم اللہ کے نبی کا وسیلہ دیں تو ہماری دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ہمیں اسی عقیدے پر قائم اور دائم رہنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ضرور نازل ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی نافرمانی ہو، پھر جب اس کے نافرمانی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر وہ رحمتیں اور برکتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ٹھہریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔